السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ بقرہ کی چل رہی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ بقرہ کی تفسیر سیقول دوسرا پارہ مکمل ہو چکا تھا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 252 تک مکمل ہو چکی تھی۔ ہم لوگ اب اس سے آگے چلیں گے، یعنی تیسرے پارہ تلک الرسول کی شروعات ہوگی۔ اس سے پہلے تفسیر میں بہت کچھ آ چکا تھا، حج کے بارے میں تفسیر آ چکی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بدلے ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھیڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وَلَكِنِ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قرآن نے ایک دوسرے مقام پر بھی اسے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، بنی اسرائیل آیت نمبر 55 ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء، صحیح بخاری حدیث نمبر 4638 4633 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2373 2373، تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو، تو اس سے ایک کی دوسرے پر فضیلت کی نفی لازم نہیں آتی، بلکہ یہ امت کو انبیاء کی بابت ادب و احترام سکھایا گیا کہ تمہیں چونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا جن کی بنا پر انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے پورا علم نہیں، اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دوسرے انبیاء کی کثر شان ہو، یعنی ان کی شان میں کوتاہی ہو جائے، ورنہ بعض نبیوں کی بعض پر فضیلت اور تمام پیغمبروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و اشرفیت مسلمہ اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے جو نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں فتح تقدیر۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی، یعنی مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، مثلا احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ، جس کی تفصیل سورہ آل عمران میں آئے گی، اور روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا، مطلب اس کا یہ نہیں کہ اللہ کو دین میں اختلاف کرنا پسندیدہ ہے یا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اس کی پسند رضا تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر نار جہنم سے بچ جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھیڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَكِنِ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ مطلب اس کا یہ نہیں کہ اللہ کو دین میں اختلاف کرنا پسندیدہ ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کی پسند رضا تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر نار جہنم سے بچ جائیں۔ اسی لیے اس نے کتابیں اتاری، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسالت کا خاتمہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلفاء، علماء و دعات کے ذریعے سے دعوت حق اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا گیا، اور اس کی سخت اہمیت تاکید بیان فرمائی گئی۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ لوگ اللہ کے پسندیدہ راستے کو اختیار کریں، لیکن چونکہ اس نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسانوں کو کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ بطور امتحان اسے اختیار اور ارادہ کی آزادی سے نوازا۔ اس لیے کوئی اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے، اور کوئی اس اختیار و آزادی کا غلط استعمال کر کے کافر۔ یہ اس کی حکمت مشیت ہے جو اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوما لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذوه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا۔ لا تأخذوه سنة ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہو نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم، وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہ اکتاتا، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ سیدھی راہ ٹیڑھی راستے سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے سوا
دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ واللہ سمیع العلیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ خود ہے اور وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور کافروں کہ اولیاء شیاطین ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یہود و نصارہ اور کفار مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور منوا لیتے ہیں۔ اسی کو وہ شفاعت کہتے ہیں، اسی کو وہ شفاعت کہتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل جاہلوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر اٹھیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بھی آیت الکرسی میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ واللہ والکافرون هم الظالمون، نہ دوستی ہے نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے، یعنی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی میں اور دوسری متعدد آیات و حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت بے شک ہوگی، مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ اجازت دے گا، صرف اسی بندے کے بارے میں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ میرے بھائی ذہن نشی کر لو اس بات کو کہ اللہ کے ہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت بے شک ہوگی، مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ اجازت دے گا، اور صرف اسی بندے کے بارے میں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا۔ یہ شفاعت فرشتے بھی کریں گے، انبیاء رسول بھی، شہداء صالحین بھی، مگر اللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ خود اللہ کے خوف سے لرزاں ترساں ہوں گے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتی مشفقون، سورہ انبیاء آیت نمبر 28۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کی صحیح حدیث سے بڑی فضیلت ثابت ہوئی، ابھی جیسے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی کہ یہ آیت الکرسی ہے جس کی صحیح حدیث سے بڑی فضیلت ثابت ہے۔ مثلا یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے، اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ابن کثیر کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، جلال، اس کی علو شان، اس کی قدرت، عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ کرسیو سے بعض موضوع قدم رکھنے کی جگہ، یعنی بعض نے علم، بعض نے قدرت عظمت، بعض نے بادشاہی، بعض نے عرش مراد لیا، لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں محدثین سلف کا یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات اس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے اس کی بغیر تعویل کیفیت بیان کی، اس پر ایمان رکھا جائے۔ اس لیے یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش کے علاوہ چیز ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس پر وہ کس طرح مستوی ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ اس کے شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے۔ بعض مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہیں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی کسی بھی شخص کو اسلام قبول کرنے کے لیے جبر زور نہیں دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا۔ تاہم کفر و شرک کے خاتمے، باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جبر و کرا سے مختلف چیز ہے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل، اس کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہو، تاکہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے، چونکہ رکاوٹ بننے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی، اس لیے جہاد کا حکم، اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ لن یبرح ھذا الدین قائمہ یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعۃ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1922 یہ دین قائم رہے گا اور قیامت تک
مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے لیے لڑتی رہے گی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر و مشرکوں سے جہاد کیا اور فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25، صحیح بخاری حدیث نمبر 25۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ اس طرح سزائے ارتداد قتل سے بھی اس آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا باور کرتے ہیں، کیونکہ ارتداد کی سزا قتل سے مقصود جبر و کرا نہیں بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے۔ ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے شک دی جا سکتی ہے، لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے بغاوت انحراف کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے، کیونکہ اگر یہ اجازت دی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہو سکتی تھی، جس سے نظریاتی انتشار فکری انار کی پھیلتی جو اسلامی معاشرے کی امن کو اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پر قتل، چوری، زنا، ڈاکہ اور حرابہ وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت، ارتداد کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ جبر کراہ نہیں بلکہ مرتد کا قتل اس طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاق جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا دینا عین انصاف ہے۔ ان کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دوسرے کا مقصد ملک کو شر و فساد سے بچانا ہے۔ دونوں ہی مقصد ایک مملکت کی ناگزیر ہے۔ آج اسلامی ممالک میں ان دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں، دشواریوں، پریشانیوں سے دوچار ہے وہ محتاج تبادات نہیں۔ یہ تو حالات ہے اور اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ آگے ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی ویمیت قال انا احیی ویمیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تو نے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، اور جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب لے آ۔ قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب لے آ، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الذی بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آیاتا للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال عالم ان الله على كل شيء قدیر۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگے اس کی موت کے بعد اللہ اسے کس سے زندہ کرے گا، تو اللہ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اس اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری، کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ بالکل خراب نہیں ہو، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس سے اٹھاتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ کہنے لگا بے شک میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ ایک واقعہ ہے، عطف پہلے واقعہ پر، مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعہ کی طرف اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی پر گزرا۔ یہ شخص کون تھا، اس کے بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے۔ زیادہ مشہور حضرت عزیر کا ہے، جن کے بعد صحابہ تابعین قائل ہے، واللہ عالم۔ اس سے پہلے کے واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے بارے میں ثانی یعنی باری تعالیٰ کا اس بات تھا۔ اس دوسرے واقعے
میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء موتا کا اس بات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اسے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز قادر ہے۔ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ شخص مذکور مرا تھا اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوا تب شام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا، اور اگر آج ہی کا واقعہ تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے۔ یعنی یقین تو پہلے مجھے بھی تھا، لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میرا یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا۔ کیا کہا اس شخص نے کہ قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلْ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس سے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ واللہ وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ یعنی احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا دوسرا واقعہ ہے کہ جو نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں، لیکن ناموں کے تعین کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیا، بس یہ 4 پرندے تھے۔ فصرہن کہ ایک معنی عمل ہن کہے گا، یعنی کہ ان کو ہلائے لے، مانوس کر لے، تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پہچان لے یہ وہی پرندے ہیں اور کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔ اس معنی کے اعتبار سے پھر اس کے بعد ثم قطعہن پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لے، محذوف ماننا پڑا۔ دوسرے معنی قطعہن ٹکڑے ٹکڑے کر لے کیے گئے۔ اس صورت میں کچھ محذوف معنی بغیر معنی واضح ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء باہم ملا کر رکھ دیے، پھر تو آواز دے تو وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان پرندوں کے ذبح اور زندہ ہونے کی اجمالی کیفیت پر علماء سلف کا اجماع ہے۔ اس اجماع تفسیر کے خلاف سب سے پہلے ابو مسلم معتزلی نے اپنی ذاتی رائے سے ایک نیا مطلب نکال لیا، جسے آج کل کے جدت پسند مغرب بدر طبقے نے عمدن اختیار کیا ہے۔ فصرہن کا مطلب صرف ہلا لے، اور ان کے ٹکڑے کرنے اور پہاڑوں پر ان کے اجزاء بکھرنے اور پھر اللہ کی قدرت سے ان کے جوڑنے کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن تفسیر کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ اس سے واقعے کی ساری ایجادی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور مردے کو زندہ کر دکھانے کا سوال جو کا تو قائم رہتا ہے۔ حالانکہ اس واقعے کا ذکر سے مقصود اللہ تعالیٰ کی صفت احیاء موتا اور اس کی قدرت کاملہ کی اس بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکر فرمایا، نحن احق بالشق من ابراہیم، صحیح بخاری حدیث نمبر 4537، 4537، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے شک، یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام سے شک کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم اس معاملے میں شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جب ہم نے شک نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بطریق اولیٰ شک نہیں کیا، مطلب ابراہیم علیہ السلام سے شک کی نفی ہے، یعنی انکار ہے۔ بعض یعنی ابراہیم علیہ السلام نے احیاء موتا کے مسئلے میں کوئی شک نہیں کیا۔ اس کی تفصیل لے سکتے ہیں آپ فتح تقدیر میں مزید تفصیل کے بارے میں۔ اور آگے ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا دے، اور اللہ کشادگی والا علم والا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا عذل لهم اجرهم عند ربهم
ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے. قول معروف قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے. یہ نفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے. اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہوگا، اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ فضیلت نفقات صدقات نافلہ کی ہوگی. اور دیگر نیکیاں الحسنۃ بعشر امثالها، یعنی ایک نیکی کا اجر 10 گنا کی ذیل میں آئے گی. فتح قدیر گویا نفقات صدقات کا عام اجر و ثواب دیگر امور خیر سے زیادہ ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی اس اہمیت فضیلت کی وجہ بھی واضح ہے. جب تک سامان اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا فوج کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی اور سامان اسلحہ رقم کے بغیر مہیا کرنا مشکل. انفاق فی سبیل اللہ کی مذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حائل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا، نہ زبان سے ایسا کلمہ حقارت والا تحقیر والا ادا کرتا جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے. کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک احسان جتلانے والا. صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث نمبر 171 171 اور 106 106. صحیح مسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم. سائل سے یعنی مانگنے والوں سے نرمی شفقت سے بولنا، دعائیہ کلمات اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل کرم سے نوازے وغیرہ سے اس کو جواب دینا قول معروف ہے. اور مغفرہ کا مطلب ہے سائل کے فقر، اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے آدمی اظہار، اس کی پردہ پوشی ہے. اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبہ بات نکل جائے تو اس سے چشم پوشی بھی اس میں شامل ہے. یعنی سائل سے نرمی شفقت چشم پوشی پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے اس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل رسوا کر کے اس سے تکلیف پہنچائی جائے. اس لیے اس حدیث میں کہا گیا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 1009 پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولا ان تلقى اخاك بوجه طلق. تم کسی معروف نیکی کو حقیر مت سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 144 اور 2626. صحیح مسلم حدیث نمبر 144 اور 2626. یعنی صدقہ خیرات کے بارے میں حکم دیا گیا. آگے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان نہ کرے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے. پھر اس کو بالکل صاف چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وعبل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وعبل فطل والله بما تعملون بصير. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھواری کافی ہے. اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. یعنی اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ صدقہ خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں بلکہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں. دوسرے ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو،
کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس پہ بیج بو دے، لیکن بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے، یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ان اہل ایمان کی مثال بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کے مانند ہے جو پرفضا مقام اور بلند چوٹی پر ہو، اگر زوردار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا کر دے، ہلکی سی پھوار شبنم بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے نفقات بھی چاہے کم ہو یا زیادہ عند اللہ کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہوں گے۔ جنت اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہو جو زمین کو ڈھانک لے، یا وہ باغ جس کا چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، یا جن سے ماخوذ ہے، یا یہ جن سے ماخوذ ہے۔ آگے ہے کہ ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب تجری من تحت الانہار له فيها من كل الثمرات وعصابه الكبر وله ذریة ضعفاء فعصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کھجور اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہو، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا، اس کے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کا بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کہ خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جیسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر تم آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ یعنی ایک بات آ رہا تھا، جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی، پیٹ کے بچے کو بھی جنین کہا جاتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا، دیوانگی کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں بھی عقل میں پردہ پا جاتا ہے، اور جنت کو بھی اس سے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور یعنی نظروں سے پوشیدہ چھپا ہوا ہے۔ برب وطن نرم زرخیز زمین کو کہتے ہیں، وابل تیز بارش کو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہا کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہمارے نکالے ہوئی چیز میں خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا، یعنی اسی ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے، اس سے بچنے کے لیے مزید مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو، وہ شخص بوڑھا ہو جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ خود بھی ضعیف یعنی ضعف یا کمزوری، پیری اور محنت مشقت سے بالکل محروم ہو چکا، اور اولاد بھی اس کے بڑھاپے کا سہارا، تو کیا خود اپنا بوجھ بھی اٹھانے قابل نہ ہو، ایسے حالت میں تیز تند ہوائیں چلے، اس کا سارا باغ جل جائے، اب نہ وہ خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے قابل رہا نہ اس کے اولاد۔ یہی حال ان ریاکار کے خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا کہ نفاق ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت فرصت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مثال کا مصداق ان لوگوں کے لیے بھی قرار دیا جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4538، صحیح بخاری حدیث نمبر 4538۔ اور صدقات کی قبولیت کے بارے میں کہ صدقات کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ من وضع یعنی احسان جتلانے، تکلیف دینے، ریاکاری سے پاک ہو، جیسا کہ گزشتہ آیت میں بتایا گیا، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی سے ہو، چاہے وہ کاروبار، تجارت، صنعت کے ذریعے سے ہو یا فصل یا باغات کے پیداوار سے ہو۔ اور جو فرمایا کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو، تو خبیث سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہوئی جو غلط کمائی سے ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک حلال چیزیں ہی قبول فرماتا ہے۔
दूसरे खबीस के माने रद्दी निकम्मी चीजें हैं, रद्दी निकम्मी चीजें भी अल्लाह के राह में खर्च ना की जाए। जैसे कि आयत है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून का भी मफाद है, उसकी शान रसूल के आयत में बतलाया गया कि बाज लोग जो खैर की तरफ रगबत नहीं करते खराब निकम्मी खजूर अहले सुफ़ा के लिए मस्जिद में लटकाते हैं, जिस पर यह आयत नाज़िल हुई थी। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2987 2987। यानी अल्लाह ने मना फरमाया कि निकम्मी खबीस बुरी चीजें अल्लाह के राह में खर्च मत करो, हराम कमाई से बचो। आज हम हराम कमाई लेकर हज उम्रे को ले चले जाते हैं, और हम हज उम्रा करने के लिए उस वक्त आते हैं जब हमारी उम्र बिल्कुल बुढ़ापे पर आ जाती है और हमारा जिस्म इतनी ताकत नहीं रखता कि हम चल सकें, दौड़ सकें, हर अरकान को पूरा कर सकें। यानी बुढ़ापे में जब हमारा जिस्म नेकी के काबिल नहीं रहता तो हम नेकी की तरफ गामजन होते हैं। जब हमारा जिस्म बुराई के लायक नहीं रहता, बुराई करने के काबिल नहीं रहता, तब हम नेकी की तरफ गामजन होते हैं। जब तक जिस्म में कुव्वत रही हम बुराई करते रहे, और जब नाकारा जिस्म हो गया तो हम नेकी की तरफ राग़िब हो गए। ये भी इसमें एक चीज आती है, इसलिए इससे बचना चाहिए और हक और हलाल की चीजें अल्लाह के राह में देनी चाहिए। बुरी चीजें, खबीस चीजें, नापाक और हराम का कमाई से और हम चीजें अल्लाह के रास्ते में ना दी जाए। इसलिए अल्लाह ताला मना फरमाए इसके बारे में, और कई आयतें भी आई इसके लिए। यानी जिस तरह तुम खुद रद्दी चीजें लेना पसंद नहीं करते, उसी तरह अल्लाह के राह में भी अच्छी चीजें खर्च करो, क्योंकि अल्लाह ताला गनी है, खूबियों वाला है। इन्नल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह ताला गनी है। यानी अल्लाह ताला कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़ि वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद। ऐ ईमान वालो, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और जमीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीजों में से खर्च करो, उनमें से बुरी चीजों के खर्च करने का कस्द न करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो तो, और जान लो अल्लाह बेपरवाह खूबियों वाला है। वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद, और जान लो अल्लाह ताला बेपरवाह खूबियों वाला है। अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। और अल्लाह तुमसे अपने बख्शिश और फजल का वादा करता है, अल्लाह वसअत वाला और इल्म वाला है। यूतिल हिकमत मन यशाअ व मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। और वो जिसे चाहे हिकमत दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया है। जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया है, और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। और तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो, अल्लाह उसे बखूबी जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो, उसे अल्लाह बखूबी जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। यानी जिस तरह यानी भले काम में माल खर्च करना हो तो शैतान डराता है कि मुफलिस से खल्लाश हो जाओगे, लेकिन बुरे काम पर खर्च करना हो तो ऐसे अंदेशों को नजदीक नहीं फटकने देता शैतान, बल्कि उन बुरे कामों को इस तरह सजा संवार कर पेश करता है, इस तरह सजा कर संवार कर, और उनके लिए खुफ्ता आरजुओं को इस तरह जगाता है कि इस पर इंसान बड़ी सी बड़ी रकम बेधड़क खर्च कर डालता है। जैसा कि देखा गया, मस्जिद, मदरसे या किसी कार खैर के लिए कोई चंदा लेने पहुंच जाए तो साहिब माल 100-200 के लिए बार बार अपने हिसाब की जांच पड़ताल करता है, और मांगने वालों को बसा औकात कई बार दबाता पलटाता है। लेकिन यही शख्स सिनेमा, टेलीविजन, शराब, बदकारी, मुकदमेबाजी वगैरह के जाल में फंसता है तो अपना माल बेतहाशा खर्च करता है, इससे किसी किस्म की हिचकिचाहट और तरद्दुद को उसको जाहिर नहीं करता। यानी अल्लाह ताला जब किसी को इल्म देता है, हिकमत से बास के नजदीक अकल फहम इल्म, बास के नजदीक असाबत राय है। कुरान के नासिक मनसूख का इल्म फहम, कुव्वत फैसला, और बास के नजदीक सिर्फ सुन्नत या किताब और सुन्नत का इल्म फहम है। ये सारे मफहूम है, इसकी मिस्दाक में शामिल हो सकते हैं। सहीन वगैरह के एक हदीस में है कि 2 शख्सों पर रश करना जायज है, 2 शख्सों पर रश करना जायज है। ये सहीन की हदीस से है। वो जिसको अल्लाह ने माल दिया वो उसे राह हक में खर्च करता हो, दूसरा वो जिसे अल्लाह ने हिकमत दी, जिससे वो फैसले करता हो और लोगों को उसकी तालीम देता हो। सही बुखारी हदीस नंबर 73, सही बुखारी हदीस नंबर 73, सही मुस्लिम हदीस नंबर 266 और 815, सही मुस्लिम हदीस नंबर 266 और 815। नजर का मतलब है मेरा फला काम हो गया या फला काम से हमको निजात मिल गई तो मैं अल्लाह के राह में अपना इतना सदका करूंगा या फला नेक अमल करूंगा। इस नजर को पूरा करना जरूरी है।
اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ نظر بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا، اس کی عبادت کرنا جو شرک ہے، جیسے کہ آج کل مشہور ہے قبروں پر نظر و نیاز کا سلسلہ عام ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے بچائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں نظر کے بارے میں بیان کی گئی کہ جیسا کہ بتایا گیا کہ قبروں پر نظر ماننا، دھاگا باندھنا، اس طرح کی چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے یہ، اور یہ شرک ہے۔ اللہ اس سے ہمیں بھی تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں راسخ علم والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرمائے، دین پر کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر ثابت قدم رکھے، دین پر چلنا آسان فرمائے، دین آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں امن و سکون پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم مسلمانوں کی عزت آبرو و جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو لوگ جائز دعاؤں کے متمنی، ان کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اتحاد پیدا فرمائے، ہم مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کو اللہ اتحاد عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا پانچ وقت نمازی بنا۔ اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھ، جب تک دنیا میں رکھ، عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اس دین کے ساتھ جو دین آپ سے اپنے حبیب کے ذریعے بھیجی ہے۔ اے اللہ جب اس دنیا سے لے چل تو عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اس دین کے ساتھ جو دین آپ نے حبیب کے ذریعے بھیجی ہے، اس دین کے ساتھ لے چل، اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام عالم مسلمانوں کی عزت آبرو و جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا فضل کا، کرم کا، رحم کا، رحمت کا، مغفرت کا، عافیت کا معاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ دین پر عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دل و دماغ میں اپنا خوف، اپنا یقین، اپنی محبت پیدا فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا فرما، ان کے سنت سے محبت پیدا فرما، ان کے سنت سے عمل کرنے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ احکام شریعت کے مطابق، سنت نبویہ کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ دے، شوق عطا فرما، ہدایت دے، شوق عطا فرما دے مالک۔ اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تمام عالم میں امن سکون پیدا فرما۔ اللہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھے راستے پر ہم فرما۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط پختہ فرما۔ اللہ کہنے سننے میں جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما۔ اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا پانچ وقت نمازی بنا۔ اللہ تمام عالم میں امن سکون پیدا فرما۔ اللہ تمام عالم میں امن سکون پیدا فرما۔ اللہ تمام عالم میں مسلمانوں کے آبرو و جان و مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔